اب دیکھیں شرن ایک چیز تو جائز نہیں ہے کہ آپ اسلام سے ہٹ کر اور کفر کریں یا اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو اتھارٹی دے دیں، لیکن جب تقدیراً ایک کام ہو چکا ہو تو اب اسے ماضی میں اس طرح دیکھنا چاہیے نا۔ اب آپ سوچیں وہ پاکستان کے جس کے پاس نہ کوئی فوج تھی نہ پیپر پن تھی، وہ کانٹے لگا کے جو ہے نا وہ کاغذ جوڑتے تھے، اسی وقت آتے ہی اسلام غالب ہو جاتا تو یہ دنیا اسے چلنے دیتی؟ ہندوستان ہی ٹھہرنے دیتا ہے، اور ساری دنیا آ کے ہندوستان کے پیچھے نہ کھڑی ہو جاتی؟ کس نے بچایا؟ یہ تو بالکل جیسے موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ فرعون کے گود میں یا اس کے دربار میں پلے ہیں، ایسے پاکستان کو پہلے دن سے امریکہ نے گود لے لیا۔ ہندوستان کی تو کوئی جو ہے نا وہ پھر، بلکہ مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب نے یہ بات سنائی تھی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے، کہ جب پہلی دفعہ پاکستان وہ سیٹوں میں یا سینٹوں کو اس طرح کا اس میں شامل ہوا، یعنی امریکی گڑے کی مچھلی بنا، تو کہتے ہیں اسلامی جمعیت طلبہ کا وفد لے کے محمد علی بوگرا اس وقت کوئی وزیر اعظم ہوتے تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ان کے سامنے جو ہے نا باتیں کی یہ کہ ہمیں تو اس طرح امریکہ کے یعنی نئی طرفدار بننا چاہیے اور غیر جانبدار رہنے وغیرہ وغیرہ جو باتیں ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں بہت شریف انسان تھے، نمازی بھی تھے، انہوں نے ہمیں ایک بات کہی، انہوں نے کہا دیکھو ہندوستان تو نہیں چاہتا نا کہ پاکستان باقی رہے، وہ ہمارا وجود ختم کرنے کے در پہ۔ ہم نے کہا ہاں، ہم اپنا دفاع کرنے کے قابل تو نہیں ہے نا، تو اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہمیں امریکہ کا سہارا جو ہے نا وہ میسر رہے، تو بس یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں جب تقدیر کے کام چلتے ہیں نا، اب دجال کے مقابلے میں کسی مسلمان نے کوئی پلاننگ کی ہو تو مجھے بتائیں، تو کون کرے گا؟ انہم یکیدون کیدن واکیدو کیدا، اللہ کرے گا تو اللہ پھر تکوین کی سطح پر کرے گا، وہ پھر کتے سے کام لے، بلے سے کام لے، کس سے کام لے، یا وہ جس سے بھی لے وہ لے لے گا، وہ اسے پھر اب شریعت کے پیمانے پہ نہ دیکھیں، اسے تکوین کے پیمانے پہ دیکھیں۔ اور وہ پھر آج وہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ ابھی میں یہ چائے پینے گیا تو پتہ چلا جی اسرائیل نے وہ ہم پہ سائبر اٹیک کیا ہے، ہمارے کچھ چینلز جو ہے نا ہیک کر لیے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جی فوج آپ کی دشمن ہے اور سارے پاکستانیوں ہمت کرو فوج کے خلاف۔ تو ابھی دوسری خبر یہ آئی ہے کہ انہوں نے ان کی ڈیفنس کی جو ویب سائٹ ہے اس کو ڈاؤن کر دیا ہے۔ تو دیکھیں نا پیچھا پڑ گیا، اب یہی آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اسے پکائے گا، وہاں لے جائے گا جہاں آپ چاہتے ہو۔ اب موسیٰ جوان ہے، دیکھیں موسیٰ کا مکہ کیا کرتا ہے، یا یہ کہ داؤد کا گوپیا کیا کرتا ہے، اب دیکھتے ہیں تماشا، دیکھیں نا، تھوڑا صبر، تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھائیں، ایک دم پراٹھے نہ گرم گرم آدمی کھانا شروع کر دے۔ یہ ہے انسان عجلت سے تو کام لیتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت ٹھنڈا کر کے اسے کھلاتے ہیں۔ صبر، شکر، دیکھو تماشا، دیکھو کدھر گاڑی اللہ لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہ پاکستان پر آپ اس لیے نہ اعتماد کرو کہ یہ عاصم منیر کا پاکستان ہے یا فوج کا پاکستان ہے یا شہباز شریف کا پاکستان یا کسی اور کا پاکستان ہے۔ یہ پچھلی 400 سالہ تاریخ، یہ جو اللہ کا ایک منصوبہ چلا آ رہا ہے جس نے اس زمانے میں دجال کو کامیاب نہیں ہونے دیا، ایک اکلوتے مجدد علیہ ثانی کو کھڑا کر کے بادشاہ وقت اکبر دی گریٹ کی ناک رگڑوا دی، اس خدا پہ ہم یعنی اس کے اس پورے منصوبے کو دیکھتے ہوئے ہم یقین رکھتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لینا۔ اس کو کہتے ہیں یہ خدائی راز، جب ہم کہتے ہیں تو یہ اس کے لیے ہم کوئی فنڈ وصول نہیں کرتے، یہ ہمارے دل کا قرار ہے، چین ہے جس کا ہم اظہار کرتے ہیں، اور یہ ہماری اس پوری سوچ کا لب لباب اور نچوڑ ایسنس ہے جو ہم دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس پہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور کسی جو ہے نا گالی دینے والے کی گالی کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ہمارے دل، اپنے دل کی آواز ہے جس کو ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔